شیخ امیر حسین ہیں برمنگھم انگلینڈ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ سینئر کالم نگار ایاز امیر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بے حیائی تو یہ بھی ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک طرف عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے ہوں اور دوسری طرف کچھ لوگ اسی شہر میں کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کی چیزیں تلاش کر رہے ہوں. کیا سماجی و معاشی تفریق کو بے حیائی قرار دیا جا سکتا ہے؟ شیخ امیر حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایاز امیر میرے جو چند گنتی کے 2-3 پسندیدہ کالم نگار ہیں وہ ان میں سے ایک ہے. ان کا اسلوب بالکل سادہ ہے. اسلوب پیکنگ کی طرح ہوتا ہے. آپ قیمتی سے قیمتی چیز میں پتھر ڈال دیں اور گھٹیا سے گھٹیا کپڑے میں جواہرات ڈال دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایاز امیر صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو سستا پن اور گھٹیا پن نہیں کرتے، جو جگلری نہیں کرتے، جو بازاری پن نہیں کرتے، جو بازیگری نہیں دکھاتے. ان کے کالمز میں ایک ڈیپتھ ہوتی ہے اور ایک میسج ہوتا ہے. اچھا، اب رہ گیا سوال آپ کا، جس کا باٹم لائن یہ ہے: کیا سماجی و معاشی تفریق کو بے حیائی قرار دیا جا سکتا ہے؟ حضور، ہمارا تو دین طلوع ہی اس کام کے لیے ہوا ہے کہ بلال حبشی ہمارے آقا کے ساتھ بیٹھیں گے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بیٹھیں گے، اور حضرت عمر بن خطاب انہیں سیدنا کہہ کے بلایا کریں گے. یہی سماجی اور معاشی تفریق ختم کرنے کے لیے تو ہمارے خاتم النبیین نے مکے کے اوباشوں، بدماشوں کی طرف سے دی گئی اذیتیں برداشت کیں. اسی سماجی و معاشی تفریق کو ختم کرنے کے لیے ہمارے حضور نے شعب ابی طالب میں فاقے کاٹے. اسی کو ختم کرنے کے لیے طائف میں پتھر کھائے. اسی سماجی و معاشی تفریق کو ختم کرنے کے لیے احد میں زخم سہے اور غزوہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودی اور اپنے محبوب ترین شہر مکہ سے ہجرت کرنے کا دکھ اٹھایا. یہ تو میں نے سمری تاریخ کی بیان کر دی آپ کے سامنے. ادروائز کیا ہے؟ لڑائی کیا تھی؟ جھگڑا کیا تھا؟ رولا کیا ہے؟ میں کم مایہ آدمی ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، لیکن میرا انٹرپریٹیشن، میرا اسلام تو یہی ہے جس میں دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ جائے تو امیر المومنین خوف زدہ ہو جاتا ہے. ایک اور بات میں آخر پہ عرض کر دوں کہ اسلام تو انتہا پسندی کو ویسے ہی مسترد کرتا ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کسی اور کانٹیکسٹ میں کہ ہمارے دین میں تو انتہا پسندی جو ہے وہ عبادت میں بھی
اور کھانے میں بھی اجازت نہیں. تو بے شمار عمارت اور بے شمار غربت کی انتہا کو اسلامی کہنا یا ایون سوچنا خدا محفوظ رکھے بس. اور کمال یہ ہے کہ یہ کام اس ملک میں ہو رہا ہے جس کا نام ہے اسلامی. لفظ پہ غور کریں, جمہوریہ اور پھر پاکستان, پاک لوگوں کی. یہ پاک لوگوں کا حال ہے. تو میں تو جی 100% ایاز امیر کے ساتھ متفق ہوں. باقی اپنی اپنی اگر کوئی حق فروش ہوگا وہ اس کو اور طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لے گا, لیکن میری انٹرپریٹیشن بالکل یہی ہے. اور میں تو مدتوں سے, مجھے تو 26, 27, 28 سال ہو گئے ہیں یہی لڑائی لڑتے ہوئے, یہی بات کرتے ہوئے, لیکن اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. عروسہ حسین اسلام آباد سے ہیں. وہ کہتی ہیں جی عمران حکومت میڈیا کے لیے ایک نئی اتھارٹی قائم کرنے جا رہی ہے جس پر تمام میڈیا ہاؤسز اور تنظیمیں اور اپوزیشن احتجاج کر رہی ہیں. اس اتھارٹی کے قیام کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ نیز اس اتھارٹی کے قیام پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں عروسہ, اتھارٹیز بنانے سے کیریکٹر تبدیل نہیں ہوتا, سوچ تبدیل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. میں نہیں جانتا حکومت کی نیت کیا ہے, لیکن یہ ریگولیٹری اتھارٹی کو اتنی بری بات بھی نہیں ہے, چونکہ بہت سے کام بہت ہی مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں جن کو محلے میں کوئی نہیں پوچھتا, وہ بھی ایسی چھوڑ دیتے ہیں, بے تکی باتیں کر دیتے ہیں. ایسے واقعات اور تو چھوڑیں آپ, کالموں میں لکھے جاتے ہیں جن کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. سو اگر خوش نیتی ہے, بدنیتی نہیں ہے, نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ہارم. لیکن تالیاں یہ 2 ہاتھ سے ہی بچتی ہیں. آپ جتنی مرضی قانون سازی کر لو, اتھارٹیز بنا لو, اگر کیریکٹر ہی نہیں ہے میرا, تو میرا کیا کر لو گے آپ؟ دوسری طرف پیپل ہو ریئلی مین بزنس, مجھے تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہ, میں نے 2 دفعہ جیل کاٹی, مجھے تو نہیں فرق پڑا. میں جو کہتا تھا وہ لکھ دیتا تھا. ہاں بعض اوقات علامتی طریقے سے بندہ بات کر دیتا ہے. ایک زمانے میں انہوں نے کہا جو مٹیریل ہوگا DGPR اس کو چیک کرے گا, ایک سرکاری محکمہ. اور اس زمانے میں کمپوزنگ نہیں تھی, کتابت ہوتی تھی, بڑا ٹائم لگتا تھا. پریس جانے کا, منتھلی میگزین, تو ٹائم ہوتا ہے. ڈیلی کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. وہ پورے کے پورا پیج میں سے اگر ایک پیرا ہی اکھاڑ لیا تو کتابت کراتے ہوئے وقت لگتا تھا. تو میں جو میگزین نکالتا تھا, میں نے اس کے لیے شعر بنا کے رکھے ہوتے تھے. پہلے کتابت چنا اتارتے تھے, میں وہ لگا دیتا تھا. اب اقبال کے شعر کا کیا کرو گے؟ تو میں آپ نے وہاں اگر کوئی حدیث اس طرح کی, اس کا کیا کرو گے؟ تو دیر آر ویز, یو میک یور وے. فائنلی جس نے کو بات کرنی ہو وہ کر ہی لیتا ہے. یہ ہے جی عمار بٹ گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں جی کورونا کے نام پہ بھی پاکستان میں فراڈ ہو رہا ہے. لوگوں سے پیسے وصول کر کے ویکسین نہ لگوانے والوں کو بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے عمار بٹ صاحب؟ میں سچی بات ہے کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا سوائے اس کے کہ ہم ہر 2 نمبر کام میں 1 نمبر لوگ ہیں. ویکسین بیچاری کی کیا اوقات ہے؟ اب گھٹیا ترین آپ مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے آپ کھانے والا جو تیل ہوتا ہے ایڈیبل آئل, وہ آپ بنا لیں. آپ یا میں, ہم ہی ہیں نا آپس میں. تو دودھ اس ملک میں خالص نہیں ملتا, مرچ خالص نہیں ملتی, ہلدی خالص نہیں ملتی, تو چھوڑیں آپ, شہد خالص نہیں ملتا, اور اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں.
تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے تو پاکستانی چیزیں خریدنی بند کر دی ہیں. یا احتیاط، وہ میں آپ کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں، کوئی چیز نہ پسی ہوئی ہے اس طرح کی، قطعی نہیں. مہنگا دودھ خرید لیں، ایک دو برانڈس ہیں وہ ریلائبل ہیں، باقی آپ چیزیں باہر سے لاؤ، گھر میں گرائنڈ کر لو. باقی تو سب ویکسین کی کیا اوقات. جو قوم اپنے بچوں کو کیمیکل زیادہ دودھ بیچتی ہو، اور وہ بھی لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے. پچھلے دنوں کسی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ تھی، ان کا ویکسینیشن کا کیا ہے. یہ ہیں اورنگزیب، انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے یوٹیوبر. شادمان لاہور سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں جی مینار پاکستان واقعے کے بعد حکومت ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز پہ پارکس اور پبلک مقامات میں داخلے پہ پابندی کا سوچ رہی ہے. کیا اس مسئلے کا یہ حالات میں نزدیک درست ہے؟ یہ مکانہ ہے، یہ بچے گانا ہے. ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا 1001، وہ کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرلی پابندیاں نہ کبھی مسائل کا حل کر سکی ہیں ماضی میں، نہ آئندہ کر پائیں گی. اس پابندی کی توقعات ہی کوئی نہیں. اس ملک میں کتنی چیزیں ہیں، یہ سینکڑوں میں ہوں گی جن پہ پابندی ہے، لیکن اس کی سرعام وائلیشن ہوتی ہے. پابندی تو مطلب رشوت پہ پابندی نہیں ہے، کمیشن کک بیکس خربوں روپیہ کھا کھو کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ لیگل ہے. وہ ملاوٹ پہ، جعلی دواؤں پہ پابندی نہیں ہے، لیگل ہے. اچھا اس ملک میں وہ ایک دو جگہ مخصوص تھیں، ان کو ختم کر کے انہوں نے ایک غلیظ ترین کام کے اڈے پورے شہر میں کھول دیے. انہوں نے پابندی ہے لیکن ہے، جوئے پہ پابندی ہے، ہو نہیں رہا. ریس کورس میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے ان کو. یہ کیا فضول بات ہے. پابندیوں سے کچھ نہیں ہوگا. پابندی ہے نا کہ آپ لائسنس کے بغیر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو ضمیر ہونا چاہیے، ایک باشعور شہری ہونا چاہیے. یہاں آپ چیک کر کے دیکھ لو کتنے % لوگوں کے پاس، موٹر سائیکلسٹ کے پاس تو ہوتی نہیں. اچھا پابندی اس بات پہ نہیں ہے کہ کس لین میں کس سپیڈ والے بندے نے جانا ہے. موٹر وے پہ تو زیادہ تر آبزرو ہوتی ہے، باقی پورا لاہور شہر تماشا ہے. یہ وہ جیسے نہیں ہوتی وہ موت کا کنواں، اس طرح کا. تو پابندیوں کا کیا ہے. اچھا نقل پہ پابندی نہیں ہے، امتحانی مرکز آپ کے نیلام ہوتے ہیں. کس چیز پہ؟ چرس ہے، بھنگ ہے، فیون ہے، شراب پہ پابندی نہیں ہے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ علیحدہ بحث ہے. وہ جس کا دل کرے میرے ساتھ آ کے کر لے، میرے گھر تشریف لائے، یہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں پوچھوں گا خمر کا مطلب کیا ہے، اور تم جوا جس کو کہتے ہو میسر، اس کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کی تاریخ کیا ہے، ان کا اصل لغوی مطلب کیا ہے. وہ بحث نہیں، لیکن پابندی ہے نا، تو فراوانی ہے. کس چیز کی فراوانی نہیں ہے؟ جس پہ جتنی پابندی ہے اس کی اتنی ہی فراوانی. عماد جاوید ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کے پاک فوج کے لیے تعریفی بیان کے بعد ایک بار پھر اس ایشو پہ بحث چھڑ گئی ہے. کیا آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں پاک فوج اور سول حکومت کا لمبے عرصے کے لیے ایک پیج پہ ہونا ملک و قوم کے لیے ضروری ہے؟ عماد جاوید صاحب، 3 فریق ہیں، ان کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. عوام نمبر 1، افواج پاکستان اور عمران خان. ان تینوں کا ایک پیج پہ ہونا اور رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ میں اس پیج کے لیے دعا گو ہوں. رومیل اختر چوبرجی لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے مولانا فضل الرحمان کی سیاست بہتر ہونے کی توقع ہے. یہ جملہ طنزیہ ہے یا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ رومیل صاحب، اب پتہ نہیں جنرل رومیل والا رومیل ہے یا، لیکن بہرحال نام خوبصورت ہے آپ کا.
میں 3 سطروں میں ایک جملے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ جواب ملا ہم 6 بھائی ہیں. اس نے جواباً کہا کہ تم 12 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے؟ سو فضل الرحمان صاحب کا ایک سرٹن سائز ہے اور بس وہ اسی کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں. اب تو وہ بھی میرا خیال ہے ڈیمالش ہو گیا ہے. اگر ریوائول ہو بھی جائے تو کیا ہے، 18-20 کا فرق پڑ بھی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ کشمیر کمیٹی یہ وہ وغیرہ اس سے آگے کے معاملات کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے.